عید کا دن اس لیے ہے، رمضان میں مجاہد اللہ کی رضا، اللہ کی ذات کا تعلق، اور رمضان وہ عبادت ہے جس کا تعلق صرف عشق سے ہے، اس لیے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے، عشق سے ہے۔ عید کا مترادف یا مخالف لفظ، مترادف نہیں مخالف لفظ وعید ہے۔ ایک عید، ایک وعید۔ عید خوشخبری ہے اور وعید ڈانٹ ہے۔ اللہ پاک نے خوشخبری اس لیے دی ہے، تم نے پورا سال مجھے اس عبادت سے راضی کیا جس کا تعلق عشق سے ہے۔ روزہ رکھا کسی کو پتہ نہیں چلا، جتنی بھی عبادات ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے، روزے کا اظہار نہیں ہوتا۔ روزہ خاموش عبادت ہے، 100% خاموش عبادت ہے، ایسی خاموش عبادت ہے کہ بس اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ اس خاموش عبادت پہ اللہ جل شانہ کی طرف سے خوشخبری ہے، وہ ہے عید کے۔ آپ سورۃ مائدہ کی آیت پڑھتے ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا۔ اے اللہ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، آسمانوں سے میرے لیے ایسا دسترخوان بھیج جیسے عید ہو، یا عید کا دسترخوان۔ اور عید سے مراد دسترخوان یہ نہیں کہ بہت بڑا، اس میں عید کی دن خوشی ہوتی ہے کہ 30 روزوں کے بعد اللہ جل شانہ سے احکامات اور پابندیاں ختم ہو گئی ہیں۔ 30 روزوں کے بعد اللہ جل شانہ کے احکامات اور پابندیاں ختم ہو گئی، یہ ایک خوشی ہے۔ اللہ وہ دسترخوان عطا فرما، ہمیں ویسا دسترخوان عطا فرما جس میں خوشی ہو۔ فرمایا قیامت کے دن ایک عید اور ہوگی، اور قیامت سے پہلے ایک عید اور ہوگی۔ ایک عید تو سال کے بعد آتی ہے۔ دنیا کا بہت بڑا فاتح ہے، عقل مند ہے، اور دنیا کا بہت بڑا خوش قسمت ہے جس کو موت سے پہلے کلمہ نصیب ہوا۔ دوسرے لفظوں میں کلمہ کوئی سنے نہ سنے یہ ضروری نہیں، خاتمہ بالخیر ہوا، خاتمہ بالخیر ہو، یہ اس کی عید ہے۔ اور قیامت کے دن دوسری عید اس وقت ہوگی جب اللہ کا دیدار ہوگا، اور اللہ پاک ایک اعلان فرمائیں گے، آج کے بعد میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، آج کے بعد میں تم سے ناراضی نہیں ہوں گا۔ قیامت کے دن ایک عید ہوگی جس میں اللہ جل شانہ اعلان فرمائیں گے اپنی رضا کا کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ یہ آج کی عیدیں بھول جائیں گی اور بھول جاتی ہیں، تو موت کے وقت کی عید کبھی نہیں بھولے گی۔ روحیں انتظار کریں گی کہ کون سی روح آ رہی ہے، ایسی روح جو مقہور ہے، جس پہ قہر کیا گیا ہے، وہ روح آ رہی ہے، یا ایسی روح جس کا تعلق عبادات، تسبیحات، ذکر اور اذکار کے ساتھ ہے، جس کو کہتے ہیں مقسوم، مقسوم تقسیم سے ہے، جس کے اوپر اللہ نے اپنی رحمت تقسیم کی، یا مقسوم یا مقہور۔ قبریں اس روح کی متلاشی ہوتی ہیں، اور اس روح کی متلاشی ہوتی ہیں جو عید کے دن بھی ایسے رہے جیسے روزہ ہے، سوائے کھانے پینے کے۔ روزے سے پہلے آنکھیں بھی روزے رکھ چکی تھی، کان بھی روزے دار تھے، زبان بھی روزے دار تھی، تنہائیاں بھی روزے دار تھی، جذبے بھی روزے رکھے ہوئے تھے۔ یہ سارے رمضان کے روزے
रखाए इसलिए जाते हैं कि अपने एक एक जिस्म के आज़ा पे काबू आ जाए, कंट्रोल आ जाए। इसकी मश्क कराई जाती है, मश्क कराई जाती है। एक चीज को एक दफा मश्क कराई जाए, फिर दूसरी दफा, तीसरी दफा, पूरा महीना एक चीज की आप मश्क करें। ये सड़कों पे देखते हैं, गाड़ियां चलाने वाले गाड़ियां चला रहे होते हैं, ड्राइविंग सिखा रहे होते हैं, तो पूरा महीना मश्क कराई गई कि अपने जिस्म के आज़ा उन पे कंट्रोल कैसे होगा। हदीस के अल्फाज हैं, ये बंदा किसी से लड़ाई करता है, वो फौरन कहता है मैं रोजे से हूं, मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा, मैं रोजे से हूं। और ये इस बात की दलील है कि जिंदगी भर रोजे से रहना है। फरमाया जो रोजे रख ले वो जिंदगी भर रोजे से रहे, जो हज कर ले वो जिंदगी भर हालत एहराम में रहे। हालत एहराम में रहने के लिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हलाल हैं लेकिन मना कर दी जाती हैं, लेकिन जिंदगी भर जो हलाल हैं वो हलाल हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो हालत एहराम में मना है। वला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज। फरमाइए तीन चीजें एहराम बांधने के बाद उस शख्स पे रहती हैं जिसने एहराम बांधा था हज के लिए या उम्रे के लिए। रफस जुबान का गुनाह, फसूक जिस्म का गुनाह, जिदाल झगड़ा लड़ाई, ये तीन चीजें हाजी से कह दी जाती हैं, एहराम बांधने वाले से कह दी जाती हैं कि ख्याल करना अब तूने एहराम बांध के इन तीन चीजों का अहद कर लिया। इसी तरह रोजेदार से पूरी महीने मश्क कराई जाती है, पूरा महीना, और मश्क कराने के बाद कहा जाता है कि कुछ रियायतें खोल दी हैं, बाकी रियायतें बाकी हैं। खाने पीने की रियायत तुझे अब दे दी है, और बाकी जो आंखों का, कानों का, दिल का, जज्बों का रोजा था वो बाकी है। तो कब खुलेगा मौला? फरमाया जब हमारा दीदार और हमारी मुलाकात होगी। इसीलिए मैयत के लिए अजान और तकबीर नहीं होती, वो उसके कानों में पहले कह दी जाती है। मैयत के लिए अजान और तकबीर नहीं होती, वो उसको पहले कह दी जाती है कानों में। एक दाएं कान में अजान, बाएं कान में तकबीर पहले दे दी जाती है। ये तेरी हुज्जत ताम हो गई है। अजान और तकबीर के बाद नमाज की जितनी देर है बस इसी का नाम जिंदगी है। अजान और तकबीर के बाद नमाज की जितनी देर है इसी का नाम जिंदगी है। ये तेरे साथ हमारा मामला हो गया और इसी का नाम जिंदगी है। बस ये जिंदगी के लम्हात यही है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ों में कट गए 2 इंतजार में। इसी का नाम जिंदगी। तो रोजेदार को असल में एक पैगाम दिया जाता है, फिर रोजेदार की मशक कराई जाती है, फिर रोजेदार को तरतीब बताई जाती है कि पूरा महीना अपनी चाहतों को तोड़, अपने जज्बों को छोड़, अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को हमारे मिजाज के मुताबिक मोड़। इसका नाम रोजा है। इसलिए रोजा इश्क की इबादत है। रखने वाले को पता नहीं चलता कि मैंने रोजा रखा है, ना दूसरा पहचान सकता है, क्योंकि ये अल्लाह और बंदे के दरमियान मामला है। अब रोजा खत्म हो गया फर्ज, लेकिन रोजे के साथ जो अहदो पैमान हुए थे वो खत्म नहीं हुए। मुझे कहने लगे
جب انہوں نے مجھے قید سے چھوڑا تو یہ کہا دیکھ قید سے ہم چھوڑ رہے ہیں، بس جس کی وجہ سے تجھے قید ہوئی یا تجھے ہم نے جو احکامات دیے ہیں وہ تیرے ساتھ رہیں گے اور ہماری تو نگرانی میں ہوگا۔ اللہ پاک نے جو حلال کی قید رکھی تھی یہ حلال بھی نہیں، وہ ساری قید ہٹا دی ہے، پر جو اللہ نے روزہ بلایا تھا جس مقصد کے لیے کہ تیری آنکھیں روزے دار ہیں وہ موت تک رہیں گی، کان روزے دار ہیں وہ موت تک رہیں گے، تیرے قدم، تیرے جذبے، تیری چاہتیں روزے دار ہیں وہ موت تک رہیں گی۔ روزے کا مقصد یہی، روزے کی مشق یہی، روزے کا مقصد یہی، روزے کی مشق یہی کہ تیرا ایک ایک جذبہ روزے دار ہے اور تو روزے دار رہے گا، تیرا ایک جذبہ روزے دار ہے۔ آج سے پہلے روزے کے دوران تو گالی روزے کے دوران دیتا تھا لیکن روزے کے دوران نہیں دی، تیرے منہ پہ گالی تھی، اب روزہ ختم ہو گیا تو گالی بھی ساتھ ختم ہو گئی زندگی بھر کے لیے۔ جھوٹ روزہ ساتھ لے گیا، کینہ حسد ساتھ لے گیا، اور روزے کے دوران جھگڑا کیا تو کہا مجھے روزہ ہے، حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے مجھے روزہ ہے۔ تو یہ روزہ تو گیا رمضان کے ساتھ، آئندہ سال کا وعدہ کر کے آئے گا انشاءاللہ، لیکن اس کی جو پابندیاں ہیں زبان پہ، دل پہ، جذبوں پہ، قدموں پہ، چاہتوں پہ، وہ تو روزہ ہمیں جاتے جاتے دے گیا۔ بارش چلی جاتی ہے، نمی دے جاتی ہے بارش، پھول دے جاتی ہے، بہاریں دے جاتی ہے، سبزہ دے جاتی ہے، بارش چلی جاتی ہے، اس طرح روزہ چلا گیا۔ آج عید کا دن ہے، پیسہ بھی نہیں کھایا، پر یہ 4 دن ہیں زندگی کے، ساری زندگی اللہ تمہیں سرخ رو کرے گا۔ اور اپنے بیٹوں کے لیے 11 بیٹے ہیں اور 11 بیٹوں کے لیے $2.25 فی بیٹے کے لیے چھوڑے۔ کتنے؟ $2.25۔ اور بادشاہ نے اپنے بیٹوں کے لیے 11 لاکھ اور لاکھوں سے زیادہ جائیدادیں اور سونے چیزیں چھوڑی۔ تو جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا کہ بیٹوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ کہا حلال۔ اور اللہ حلال کو پالتا بھی ہے، اللہ حلال کو بڑھاتا بھی ہے۔ اور ایک وقت یہ آیا کہ ان کے بیٹوں کو لوگ تلاش کر رہے تھے کہ انہیں گورنر بنانا ہے، اور وہ کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کہا آپ کو نہیں، ہمیں ہے، جس باپ نے آپ کی تربیت حلال سے کی ہے۔ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جن کو ہم خزانوں پہ بٹھائیں اور وہ رعایا کی خیر چاہیں۔ لہذا اس زندگی کے سبق پہ مضبوط رہنا اور پکے رہنا۔ ہاں کھانا میں نے تمہیں دے دیا، وہ بھی حلال کھاتے رہنا، اور باقی تمہیں جو میں نے آنکھوں کا روزہ، کانوں کا، دل کا، جذبوں کا روزہ رکھوایا تھا، اس روزے کو نہ توڑنا۔ اور ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ساری عمر روزے کے ساتھ رہیں گے۔ کون سا روزہ؟
آنکھوں کا، کانوں کا، جذبوں کا، حکم کا، طبیعت کو توڑنے کا اور اللہ اس کے حبیب کے حکم کو ماننے کا۔ اللہ ہمیں یہ روزے اور جذبے عطا فرمائے۔ یہ چاہت ہماری اللہ پاک غیب سے اللہ ہماری حفاظت بھی فرمائے اور کفایت بھی فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔